فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر تمہیں سزا دلوائی جائے۔ ہم لوگ مجرم نہیں ہیں سارجنٹ، مجرم پہلے اپنا تحفظ کرتے ہیں پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس نے سر کو منفی جنبش دی۔ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ تم مجرم ہو یا بے قصور۔ میں تو تمہارے خلاف رپورٹ درج کرا رہا ہوں، اپنے نام بتاؤ۔ سنو، میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، کیا بچت کی کوئی صورت نہیں ہے؟ سوچ سمجھ کر گفتگو کرو مسٹر، اس نے بڑے جلال سے کہا۔ اگر تمہارے منہ سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نکلی تو ایک اور چارج لگ جائے گا۔ اگر واقعی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر رپورٹ ہی درج کر لو۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں تو چاہ رہا تھا کہ ایسی صورت نکل آئے جس میں ہم دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ ہم دونوں کا فائدہ؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا صورت ہے؟ دیکھو، یہ تو تم جانتے ہو کہ ہم مجرم نہیں ہیں، ہم صرف بے جا زحمتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اگر تم ہم سے کوئی سودا کر لو، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا۔ اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ تم نہیں مانے، اب مجھے رشوت کی پیشکش کر کے آخر کار تم نے خود کو مشکل میں پھنسا لیا۔ تمہاری مرضی، جتنے چاہو مقدمات بنا ڈالو، لیکن ہمارے خلاف مقدمات بنا کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے رشوت لینے کے چکر میں بھی تھا مگر اس کا حوصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے ذرا سی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو اسے اپنا نقصان ہوتا نظر آیا اور اس نے کہا، دیکھو تم دونوں غیر ملکی ہو، ہم لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تمہارے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں، اگر ایک بار رپورٹ درج کر دی گئی تو تم ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکو گے۔ اگر تم کوئی صورت نکال لو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ میں نے بڑی لجاجت سے کہا، اس نے بال پین کا سرا ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، کیا دے سکو گے؟ ہم سیاہ لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ رقم تو ہوتی نہیں، اور پھر ابھی کار کا نقصان بھی پورا کرنا ہے، وہ میرا درد سر نہیں ہے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، مجھ سے تو صرف کام کی بات کرو۔ وہی کر رہا ہوں جناب، لیکن میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 2000 امریکن ڈالر، اس نے کہا اور نکیتا اچھل پڑی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہمارے خلاف جھوٹے چارج لگا کر ہمیں لوٹ رہے ہو؟ اپنی ساتھی کو سمجھائیے جناب، ان کی باتیں آپ کی مشکلات میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہیں، لیکن جو رقم تم نے طلب کی ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، اتنی رقم تو ہمارے پاس نکلے گی بھی نہیں، الزامات بہت سنگین ہیں، لیکن خیر تم یہ بتاؤ کہ کتنے دے سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 200 ڈالر، میں نے کہا، اس کے نتیجے میں بھی کنگال ہو جاؤں گا۔ سارجنٹ نے ایک نگاہ کمرے کے بند دروازے کی طرف ڈالی اور اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، یہ تو بہت کم ہے، لیکن تم چونکہ غیر ملکی ہو اور تم نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی، اس لیے میں تم سے یہ حقیر سی رقم قبول کر رہا ہوں۔ لاؤ جلدی سے رقم نکالو۔ جملہ ختم کرتے کرتے اس کے لیے اپنی بے چینی چھپانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت اطمینان سے جیب سے پرس نکالا۔ پرس امریکی ڈالر کے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے بہت سے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں نے نہایت اطمینان سے پرس میں سے 100 ڈالر کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ معلوم نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، نکیتا بڑبڑائی، اس طرح بلیک میل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، سارجنٹ نے کہا، مگر وہ اپنا ہاتھ نوٹوں کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکا تھا۔ ابھی میں کوئی جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا جو ایمبولینس میں میرے ساتھ آیا تھا۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ سارجنٹ میرے ہاتھ سے نوٹ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر بڑے طوفانی انداز میں اندر داخل ہوا تھا اور اس نے رشوت کے اس لین دین کو بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو سارجنٹ کو جیسے سکتا سا ہو گیا، مگر دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا اور ڈالر تیزی سے میرے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈالے اور غصیلے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کمرے میں داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے درست لہجے میں کہا، کمرے میں داخل ہونے سے قبل اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں جناب، اور پورے اسپتال میں ہنگامہ برپا ہے۔ ڈاکٹر نے سارجنٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم پر مداخلت بیجا کا مقدمہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ سارجنٹ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے تم نے اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے میں نے کوئی بکواس کی ہو۔
پولیس والا ہی رہتا ہے، خواہ اس کا تعلق CID سے ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا، اپنی خیر مناؤ سارجنٹ۔ ڈاکٹر نے خشک لہجے میں کہا، جن سے ابھی تم نے رشوت لی ہے یہ صدارتی مہمان ہیں۔ سارجنٹ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، مگر اس نے بے یقینی سے کہا، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، ورنہ وہ یہ کہنے جا رہا تھا کہ اگر یہ صدارتی مہمان ہوتے تو کبھی رشوت نہ دیتے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس کار میں یہ سفر کر رہے تھے اس کا تعلق صدارتی محل سے ہے۔ جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی، صدارتی محل کو اطلاع بھجوائی گئی اور اس کے بعد سے جنرل ٹیرس نے سب کو کھڑکھڑا کر رکھ دیا ہے۔ سارجنٹ نے تھوک نکلا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل مہمانوں کو قتل کر کے ان لوگوں نے ان سے کار چھین لی ہے اور حلیے بھی انہی کے بنا لیے ہیں۔ ڈاکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہوش کی ناخن لو مسٹر سارجنٹ۔ جنرل کے فون کے بعد سے ہم ان لوگوں کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اتفاق سے ایک وارڈ بوائے نے انہیں تمہارے ساتھ آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں ادھر آ نکلا۔ اب میں جا کر جنرل ٹیرس کو اطلاع کیے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ سارجنٹ نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ میری بات تو سنیے ڈاکٹر صاحب، اس نے بدحواسی سے کہا، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، میں ان لوگوں سے معافی مانگ لوں گا۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے سارجنٹ، میں نے دبنگ انداز میں کہا۔ تم کسی مجرم کو بھی رشوت لے کر چھوڑ سکتے ہو اور اس سے ملکی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب پوری زندگی کبھی رشوت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ سارجنٹ رو دینے والے انداز میں بولا، چلیے ڈاکٹر صاحب، جنرل پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے پلٹ کر کہا۔ نکیتا بھی اٹھ گئی تھی لیکن سارجنٹ جھپٹ کر میرے سامنے آ گیا۔ مجھے معاف کرتے جائیے جناب، اس نے رشوت واپس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ورنہ میں پوری زندگی سکون کا سانس نہیں لے سکوں گا۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے میں پلٹ کر فون کی طرف بڑھ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ سارجنٹ نے ایک بار پھر میری طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اگر یہ مجھے فون کرنے سے روکنے کی کوشش کرے تو تم اس کے سر پر یہ رول رسید کر سکتے ہو، میں نے ڈاکٹر سے کہا اور اس نے واقعی رول ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سارجنٹ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا، مگر میں نے اس کی طرف سے کان بند کر لیے تھے۔ فون خود جنرل ٹیرس نے اٹھایا اور میری آواز سنتے ہی بولا، تم کہاں ہو علی؟ حادثے کی خبر سن کر تو میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی میں ہسپتال میں ہوں جنرل، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں خیریت سے ہیں۔ میں گاڑی روانہ کر چکا ہوں، ہسپتال پہنچنے والی ہوگی، فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ ایک بہت سنگین نوعیت کے مسئلے سے دوچار ہو گیا ہوں۔ خیریت تو ہے جنرل؟ میں نے تشویش سے کہا۔ فون پر نہیں، بس تم جلدی سے آ جاؤ، معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے، شاید تم بھی اسے حل نہ کر سکو۔ کیا بات ہو گئی؟ نکیتا نے مجھ سے پوچھا۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، محل پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ جنرل کچھ پریشان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نکیتا سے کہا، پھر ڈاکٹر سے بولا، میں جنرل سے تمہارے لیے بات کروں گا، ممکن ہے یہ تمہیں بعد میں پریشان کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو تم براہ راست جنرل ٹیرس سے مدد لے سکو گے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں جناب، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، میں نے کہا اور نکیتا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اسپتال کے گیٹ پر گاڑی موجود تھی جس کے ساتھ مسلح محافظوں کا دستہ بھی تھا۔ ڈرائیور نے ہمارے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ٹیرس محل تک پہنچنے کے دوران خاموشی چھائی رہی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا اور نکیتا معلوم نہیں کن خیالوں میں تھی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ جنرل ٹیرس کا لہجہ بہت سنگین تھا۔ آخر ایسا کون سا مرحلہ تھا جس کا حل میرے پاس بھی نہیں تھا؟ جنرل بڑی بےتابی سے میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تقریباً جھپٹتا ہوا میری طرف بڑھا۔ تم لوگ خیریت سے تو ہو نا؟ اس نے بڑی تشویش سے کہا۔ وہ تو میں نے فون پر ہی بتا دیا تھا، میں نے کہا، بس تہذیب کے سر میں معمولی سی چوٹ آ گئی تھی، 2-4 روز میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کہتی خود آپ کی تیمارداری کرے گی۔ جنرل نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، علی کو ذرا اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس سے بہت ضروری کام ہے۔ کیا ایسی کوئی بات ہے جس کا مجھ سے بھی چھپانا ضروری ہے؟ نکیتا نے شوخی سے کہا، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جنرل نے کہا، لیکن معاملہ ایسا ہے جسے میں خود آپ کے علم میں نہیں لا سکتا، علی خود ہی آپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ جنرل پر شدید اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ اس نے تہذیب کے جواب کا انتظار کرنے کی زحمت بھی نہیں کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جنرل ٹیرس سیدھا تہہ خانے کے دروازے پر جا کر رکا۔ میری حیرت اور بھی بڑھ گئی، آخر وہ تہہ خانے میں مجھے کیا دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا؟ میں نے سوچا، مگر میں نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھنا مناسب سمجھا۔ جو کچھ بھی تھا خود ہی سامنے آ جاتا۔ تہہ خانے کے دروازے پر صرف ایک فوجی تھا جو عہدے کے اعتبار سے کرنل تھا
یہ بھی ایک تعجب خیز بات تھی، وہاں تو کسی سنتری کو ہونا چاہیے تھا، کرنل کا وہاں کیا کام؟ تمام انتظامات مکمل ہیں؟ جنرل ٹیریس نے کرنل سے پوچھا۔ جی ہاں، کرنل نے نہایت ادب سے جواب دیا، میں نے جو ہدایات دی ہیں انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے۔ جنرل نے کہا، جی ہاں جناب، بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے، میں علی کے ساتھ اندر جا رہا ہوں، اس کے بعد ہر چیز کا دار و مدار تم پر ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں جناب، آپ نے ہر بات اس قدر وضاحت سے سمجھا دی ہے کہ اب کسی غلطی کی گنجائش نہیں رہی۔ آؤ علی، جنرل نے کہا اور ایک میکانزم کے ذریعے تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ میں جنرل ٹیریس کے ساتھ بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ تہہ خانے کا دروازہ ہمارے عقب میں خودکار طریقے سے بند ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ تہہ خانے کا دروازہ بند ہوتے ہی جنرل نے سکون کا گہرا سانس لیا ہے۔ تہہ خانے کے اندر روشنی تھی اور نیچے ہال کے وسط میں پڑی ہوئی اکلوتی میز سیڑھیوں کے اوپر سے بھی صاف نظر آ رہی تھی، جس کے گرد صرف 2 عدد کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ میز پر ایک ٹیپ ریکارڈ رکھا تھا۔ میں جنرل کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور پھر جنرل کے ہی اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ بھی گیا۔ دوسری کرسی خود جنرل نے سنبھال لی تھی۔ میں نے تم کو دوست کہا ہے اور ہمیشہ دوست ہی سمجھا ہے، جنرل نے کہنا شروع کیا۔ میں نے تمہارے مشن کو اپنا مشن سمجھا اور اسے جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آج ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ مجھے وزرائے خارجہ کی کانفرنس منسوخ کرنا پڑی۔ میں نے اس منسوخی کی اطلاع تمام ممالک کو بھجوا دی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو جنرل؟ میں نے چونک کر کہا، تم نے ایسی حماقت کیوں کی؟ اس لیے میرے دوست کہ میں بہت بے بس آدمی ہوں۔ جنرل کی آواز بھرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شہزادہ سائم کی حفاظت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ تم کیا کہہ رہے ہو جنرل؟ شہزادہ سائم کو کیا خطرہ لاحق تھا؟ جنرل نے مغموم نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جب اپنا سایہ ہی وفا نہ کرے تو آدمی کسی سے کیا شکوا کرے، لیکن بے فکر رہو، دنیا میں کسی کو کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ علی یار خان اسرائیلی مفادات کا حامی ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ آخر جنرل ٹیریس کو اس عظیم راز کا علم کس طرح ہوا؟ مجھ سے زیادہ تمہاری صلاحیتوں سے کون واقف ہوگا علی؟ میں جانتا ہوں کہ تم میرے قابو میں آنے والے نہیں ہو۔ میں تمہیں اسرائیل کی حمایت کرنے کے لیے آزاد بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں تمہیں کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جس زبان سے تمہیں دوست کہا ہے اس زبان کو تمہارے خلاف کس طرح استعمال کرتا؟ جن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگا لیا ہے ان ہاتھوں سے تمہاری سزا کا فرمان کس طرح جاری کرتا؟ پھر تمہاری رسوائی کا خوف بھی تو دامن گیر تھا۔ اگر یہ خبر عام ہو جاتی تو آئندہ کوئی کسی پر اعتبار نہ کرتا، اس لیے مجبوراً مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ جانتے ہو کہ میں نے آج اس تہہ خانے کے میکانزم میں ایسی تبدیلی کرا دی ہے کہ اب یہ اندر سے کھل ہی نہیں سکتا، اور اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا ہے کوئی ہمیں باہر سے بھی نہ کھولے۔ ہم دونوں اب یہیں دفن ہو جائیں گے علی۔ موت ذرا مشکل سے تو آئے گی میرے دوست، مگر مجھ پر بے وفائی کا الزام تو نہیں آئے گا۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ جان دوں گا اور تم پر فلسطین سے غداری کا الزام بھی نہیں آنے دوں گا میرے دوست۔ کسی کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو جنرل ٹیریس؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم تو بہت عقل مند آدمی ہوا کرتے تھے، تم نے تصدیق کیے بغیر اتنی بڑی بات پر کیسے یقین کر لیا؟ جنرل پھیکے انداز میں مسکرایا۔ مجھے معلوم تھا میرے دوست کہ تم مجھے جھٹلانے کی کوشش کرو گے، اس لیے میں نے یہاں اس ٹیپ ریکارڈ کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور ٹیپ ریکارڈ کے اسپیکر سے آوازیں ابھرنے لگی۔ یہ میرے اور نکیتا کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو تھی جو آج ہی صبح میں نے نکیتا سے خواب گاہ میں کی تھی۔ میں نے سناٹے کے عالم میں وہ پوری گفتگو سنی۔ اس ٹیپ کے بعد میرے لیے جنرل کو جھٹلانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا یہ تہہ خانہ ہمارا مقبرہ بن جائے گا؟ میں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں سوچا۔ لیکوان کی دی ہوئی تربیت بھی اس وقت بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے ڈوبتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بمشکل تمام اپنے حواس یکجا کیے اور جنرل ٹیریس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے سوا اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دینا پسند کرو گے جنرل؟ میں نے کہا اور جنرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم اب بھی دوست ہیں علی، تم جو بھی پوچھو گے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس لیے کہ اب ہمیں یہاں سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا۔ بقول تمہارے اب یہ تہہ خانہ ہمارا مدفن بن جائے گا۔ تو کیا میں اس افسوس کے ساتھ مروں گا کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی تھی؟ جنرل ٹیریس سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نہیں، یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا ہے علی۔ تمہاری گفتگو سننے کے لیے کوئی اعلیٰ نصب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب تم گوٹے ہل ایئرپورٹ سے غائب ہو گئے تھے اور میرے علم میں یہ بات آئی کہ تمہارے مخالفین کی رسائی ٹیرس محل کے اندر تک ہو گئی ہے،
تو مجھے قدرتی طور پر یہ سوچنا پڑا کہ ممکن ہے محل کا کوئی اور شخص بھی ان کا اعلی کار بنا ہوا ہو۔ چنانچہ مستقبل میں ایسے کسی خطرے کے تدارک کے لیے میں نے کئی اقدامات کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے محل کے ہر گوشے میں خفیہ طور پر ایسے آلات نصب کرا دیے جن کے ذریعے کہیں بھی کی جانے والی گفتگو سنی جا سکے۔ ایک آپریشن روم کا بندوبست بھی کیا جہاں میرے انتہائی خاص آدمی متعین تھے۔ ابھی میں نے تم کو جو گفتگو سنوائی ہے یہ وہیں ریکارڈ کی گئی تھی۔ تو میرے دوست، اس دوران اس خوابگاہ میں بھی وہ آلات نصب کیے گئے تھے جو تمہارے اور تہذیب کے لیے مخصوص ہے۔ جب تم یہاں آئے تو نہ مجھے اور نہ ہی کیتھی کو ان آلات کا خیال آیا، اور پھر جب میرے آدمیوں نے تم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی اطلاع دی تو میں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فوری طور پر تمہاری خوابگاہ سے وہ آلات ہٹانے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں مجھے یہ کیسٹ پیش کی گئی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ کیسٹ سننے کے بعد مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ بہرحال یہ ایک اتفاق تھا اور ایک غلطی تھی۔ میں اپنے عملے کا مشکور ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے مسلم دنیا ایک بڑی تباہی سے بچ گئی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میرے پاس جو بریف کیس ہے وہ ڈسٹربنگ ڈیوائس کا کام بھی کرتا ہے۔ ڈسٹربنگ ڈیوائس کو غیر مؤثر کرنے والے آلات بھی موجود ہیں اور اس کی نشاندہی کرنے والے آلات بھی ہیں ہوں گے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ان سائنسی آلات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس وقت تو مجھے یہاں سے نکلنے کی فکر لاحق ہے۔ یہاں سے باہر نکلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دروازہ باہر سے کھولا جائے۔ جنرل نے کہا، میرا کوئی آدمی تو دروازہ کھولنے سے رہا اور تمہارے حمایتیوں کو اطلاع ملے گی تبھی وہ کوئی قدم اٹھائیں گے، جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وہی تہ خانہ ہے نا جنرل، جہاں لکی ہاورڈ کو قید کیا گیا تھا۔ تہ خانہ تو وہی ہے مگر اب اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تم یہاں سے باہر نکلنے کے تمام راستوں سے واقف ہو، لیکن افسوس کہ کوئی راستہ باہر نہیں جاتا، سب اندر ہی آتے ہیں۔ مجھے احساس ہے جنرل، تم نے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن کاش اتنا بڑا قدم اٹھانے سے قبل تم نے پوری طرح تصدیق کر لی ہوتی۔ جنرل ہنسا، تم سب کچھ کہنے کے لیے آزاد ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ تم اب بھی مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہو کہ میں کن مصائب سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم بتا ہی چکے ہو کہ گوٹے ہل ایئرپورٹ سے عراق واپس چلے گئے تھے۔ ہمیں گوٹے ہل ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا گیا تھا جنرل۔ اس کے بعد ہماری آنکھ ایک جزیرے پر کھلی۔ میں تو خیر وہاں سے نکل آیا مگر تہذیب اور بڑ اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت تم مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے میں تم پر سخت جرا کروں گا۔ ضرور کرو جنرل، یہ تمہارا حق ہے۔ جرا سے وہ ڈرتا ہے جو جھوٹ بول رہا ہو۔ تم وہاں سے موشے ہاورڈ کے ایجنٹ بن کر نکلے۔ اس حد تک تو میں مان سکتا ہوں کہ تم نے انہیں دھوکہ دیا، لیکن مجھے دھوکہ دینے میں کیا مصلحت کار فرما تھی؟ نکیتا، جو تہذیب کے میک اپ میں مجھ پر مسلط ہے، اس کی موجودگی میں تمہیں حقائق سے کس طرح آگاہ کرتا؟ یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ جنرل نے حیرت سے کہا، نکیتا تو 1 منٹ کے اندر تمہارے قابو میں آ سکتی تھی، اس سے بھی کم میں جنرل۔ لیکن پھر تہذیب اور بڈ کا کیا ہوتا جو اس نامعلوم جزیرے پر قید ہیں؟ جنرل سوچ میں پڑ گیا۔ بات تو درست ہے، لیکن کیا موشے ہاورڈ اتنا ہی معصوم ہے کہ تمہاری باتوں میں آ گیا؟ میں نے جنرل ٹیرس کو جزیرے پر پیش آنے والے واقعات مختصراً بتائے۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ تو کسی سائنسی طریقے سے تمہارے نظریات تبدیل کر دیے گئے ہیں؟ جنرل نے ایک طویل سانس لے کر کہا، انہوں نے کوشش تو یہی کی تھی، لیکن مجھ پر ان کا عمل کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے مجھ سے تو تم یہی کہو گے۔ جنرل مسکرا دیا، اس سے قبل عراق والی کہانی سنا چکے ہو۔ اپنی کہانی تبدیل کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے کہ ہمارے پاسپورٹوں پر امیگریشن کی مہریں بھی ہیں اور ویزے بھی، جن سے اس کہانی کی تصدیق ہو سکتی ہے جو میں نے تمہیں پہلے سنائی تھی۔ اب تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا جنرل، جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح بھی ہوا افسوسناک ہے۔ جنرل نے کہا، فلسطین کا سب سے بڑا حامی یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھ پر نظریات کی تبدیلی کے لیے جو عمل کیا گیا تھا وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ جو لوگ سائنسی میدان میں اتنا آگے ہوں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ تم جیسے دشمن کو اپنا اطمینان کیے بغیر یوں آزاد کر دیں گے۔ موشے ہاورڈ بہت کایا ہے۔ ہر طرح کے امتحان کرنے کے باوجود وہ میری طرف سے مطمئن نہیں ہوا۔ نکیتا کو اس نے اسی لیے میرے ساتھ لگا دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم پر نظریات کی تبدیلی کا علم ناکام ہو گیا، جبکہ میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ آخر یہ عمل کیوں ناکام ہو گیا؟ میری لا علمی میں مجھے کچھ دوائیں استعمال کرائی جاتی رہی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ دوائیں قوت ارادی کو کمزور کرتی ہوں گی۔ مجھے تو معلوم نہیں تھا، لیکن شاید لیکوان کو علم تھا۔
पहले ही दिन से उसने मुझे एक खास किस्म की घास इस्तेमाल करानी शुरू कर दी थी। मैं समझता हूँ कि उस घास का अर्क इन दवाओं का तोड़ था। यही वजह है कि नजरियात की तब्दीली का इल्म नाकाम हो गया। किस किस्म के अफसाने सुना रहे हो अली? क्या तुम समझते हो कि मैं ऐसी बेसरोपा बातों पर यकीन कर लूंगा?